الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا لا یریدن الحوض علی اقوام ما اعرفهم الا بکثرت الصلاۃ علی، فرمایا حوض کوثر پر مجھ ایسی قومیں ملیں گی جنہیں میں بہت زیادہ درود پاک پڑھنے کے سبب پہچانوں گا۔ اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، اے میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، کوئی نہیں ہمارا کس کے در پہ جائیں، کوئی نہیں ہمارا کس کے در پہ جائیں، اے بے کسوں کے یاور تم پر سلام ہر دم، اپنے گدائے در کی لیجئے خبر خدا را، اپنے گدائے در کی لیجئے خبر خدا را، کیجئے کرم حسن پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بکثرت درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں پارہ نمبر 25 آیت نمبر 67 میں ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج ایک اہم معاشرتی معاملے پر بات کرنی ہے۔ معاملہ انتہا اہم ہے کہ اس کا اثر ہمارے اخلاق پر، ہمارے کردار پر، ہماری عادات و اطوار پر، بلکہ قرآن و حدیث کی تشریح کو سامنے رکھ کر عرض کروں تو اس معاملے کا اثر ہماری آخرت میں نجات تک جا پڑتا ہے۔ لیکن افسوس ہمارے ہاں عموماً اس معاملے کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ وہ معاملہ یہ ہے ہماری بیٹھکیں، ہم بیٹھتے کدھر ہیں، ہماری بیٹھکیں، ہم کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ شاید ہی معاشرے کا کوئی فرد ایسا ہو کہ جو فارغ وقت نکال کر اپنے بیٹھنے کی جگہ جس نے نہ بنائی ہو، کوئی شاید ایسا ہو۔ فرینڈ سرکل جس کو ہم کہتے ہیں، جس کے پاس فارغ وقت گزارنے کے لیے کوئی بیٹھک موجود ہوتی ہے۔ چائے کے ہوٹلوں پر عمومی طور پر رات کو سب کام چھوڑ کر فارغ ہو کر
لوگ ہوٹلوں پر بیٹھتے ہیں، گھنٹوں گزار دیتے ہیں۔ ہمارے بڑے بوڑھے صبح صبح ٹہلنے کے لیے پارک وغیرہ میں جاتے ہیں، وہاں بیٹھک سجا لیتے ہیں۔ گلی محلوں میں بعض دفعہ لوگ گلیوں کے کونوں پہ، چوراہوں پہ بیٹھے رہتے ہیں نوجوان۔ غرض یہ ہے کہ ہر ایک فرد نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی جگہ بنا رکھی ہے، جو دوست احباب اس نے بنا کے رکھے ہیں، جن کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ ہماری یہ جو بیٹھکیں ہیں یہ بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ ہماری بیٹھک کیسی ہونی چاہیے، کس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے، اس تعلق سے آج ہم قرآن و حدیث سے سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہماری درست بات سن کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کریمہ کی مختصر سی وضاحت سنیں۔ پہلے ہم نے شروع میں آیت کریمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ فرمایا اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ اس آیت کریمہ میں دو دوستیوں کا ذکر ہوا، دو قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک دوستی وہ ہے جو روز قیامت دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی، اور یہ عموماً گناہوں بری دوستیاں ہیں۔ اسی طرح عموماً دنیا داری پر مبنی جو دوستیاں ہیں، جو نیکیوں کی بنیاد پر قائم نہیں ہوتی، وہ بھی روز قیامت باقی نہ رہیں گی، بلکہ قیامت تو بہت دور کی بات ہے۔ عموماً ایسی دوستیاں قبر کے گھڑے تک ساتھ نہیں دیتی۔ ایک پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا، جیڑے کہندے سن مراں گے نال تیرے، اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے، جیڑے ترس دے سن دنے راتی دید نو، اج اونا بھی باریاں ماریاں نے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، غرض وہ دوستیاں جو دنیا داری کی بنیاد پر ہوتی ہیں، وہ روز قیامت تو کیا قبر کے گھڑے تک بھی ساتھ نہیں چلتی۔ دوسری دوستی فرمایا الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے، یعنی نیک لوگوں کی دوستی، ان کی بیٹھک، ان کا پیار، ان کی محبت جو دنیا ہی میں نہیں بلکہ قیامت کے دن اس نفسا نفسی کے عالم میں بھی قائم رہیں گی اور کام بھی آئیں گی، ایک دوسرے کے کام بھی آئیں گی۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت گناہگاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب نیک لوگ جن کی بخشش ہو چکی ہوگی وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے اللہ پاک، اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویعملون معنا، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ مل کر نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ اے اللہ پاک، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا اذهبوا
یعنی جہنم کے اندر چلے جاؤ، فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من ایمان فاخرجوا، جس کے دل میں دینار کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے جہنم سے نکال کر لے آؤ۔ محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بخشے ہوئوں پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی، یہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے اور جس جس کو پہچانتے ہوں گے انہیں نکال کر باہر لے آئیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے نیک لوگوں کی بیٹھک، ان کی دوستی اور ان کی صحبت کا فیضان۔ ان کے ساتھ رہیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ ملے جلیں گے، دوستی رکھیں گے تو دنیا ہی نہیں قبر حشر بلکہ جنت میں جانے تک یہ ساتھ نبھائیں گے۔ پارہ نمبر 11 سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تفسیر سراۃ الجنان میں ہے، اس آیت سے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا بھی ثبوت ملتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ہونے کی ایک صورت ان کی صحبت اختیار کرنا ہے۔ ان کی صحبت اختیار کرنے کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی سیرت و کردار، اچھے اعمال دیکھ کر بندے کا خود بھی دل کرتا ہے، وہ گناہوں سے دور ہوتا جاتا ہے اور اللہ پاک اسے توفیق بخشتا ہے کہ وہ نیکیوں کی طرف راغب ہونے لگتا ہے۔ اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ دل کی سختی ختم ہوتی ہے اور اس وقت رقت اور نرمی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایمان پر خاتمہ اور قبر و حشر کے ہولناک معاملات کی فکر نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیک بندوں سے تعلقات بنائے اور ان کی صحبت اختیار کرے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حلیۃ الاولیاء میں ہے ایک بہت خوبصورت روایت موجود ہے، کتاب کا نام ہے حلیۃ الاولیاء، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اس روایت کی روشنی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کو بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ غور فرمائیں ذرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین صرف سکھاتے نہیں تھے، اس کا پریکٹیکل بھی کروایا کرتے تھے۔ قربان جائیں جن صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اس انداز سے قرآن کریم کو سیکھا، ان کو قرآن کریم کا فہم اور علم ہو گیا۔ اب حدیث پاک سنیے، صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے سنا ایک دن پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرما رہے تھے، یا علی استکثر من المعارف من المؤمنین، اے علی مسلمانوں کے ساتھ جان پہچان زیادہ بناؤ۔ کیا فرما رہے تھے؟ اے علی مسلمانوں کے ساتھ جان پہچان زیادہ بناؤ۔ کیوں؟ پھر اس کی حکمت میں آپ نے فرمایا، فَكَمْ مِن مَّعْرَفَةٍ
فی الدنیا برکۃ فی الآخرہ، فرمایا کیونکہ دنیا میں کتنی ہی جان پہچان ایسی ہوتی ہے جو آخرت میں برکت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حکم پا کر مولا علی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ اب آپ کا انداز یہ تھا کہ جس کے ساتھ بھی ملاقات ہوتی اسے آخرت کے لیے دوست بنا لیتے۔ کچھ دن یوں ہی معاملہ چلتا رہا، مولا علی رضی اللہ عنہ دوست پر دوست بناتے چلے گئے۔ پھر ایک دن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جو میں نے حکم دیا تھا اس بارے میں کیا کیا؟ عرض کیا، حضور میں نے بہت سارے دوست بنائے ہیں۔ فرمایا، اذهب فابلغ اخبارہم، یعنی اچھا اب جاؤ اور اپنے دوستوں کے معاملات کی جانچ کرو۔ کیا فرمایا؟ اے علی اب جاؤ اپنے دوستوں کے معاملات کی جانچ کرو۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، حضرت علی رضی اللہ عنہ چل گئے۔ کافی دیر کے بعد آپ واپس آئے اور خدمت سرکار عالی وقار میں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ انہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، ما احسب یا علی ثابتا معک الا ابناء الاخرہ، اے علی مجھے لگتا ہے تمہارے ساتھی صرف آخرت کے طلبگار ہی ٹک پائے ہیں۔ تمہارے جو ساتھی آخرت کے طلبگار تھے وہی ٹکے ہیں، باقی سارے چلے گئے ہیں۔ عرض کیا، جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے اس رب رحمان کی قسم ایسا ہی ہوا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب علیہ السلام نے تلاوت کس آیت کی؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ یہ آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا، یا علی اقبل علی شأنک واملل لسانک واعقل من تعاشر من اہل زمانک تکن سالما غالنا۔ فرمایا، اے علی یہی طریقہ اپنائے رکھو، اپنی زبان قابو میں رکھو، کسی کے ساتھ ملنا جلنا اپنا رہے ہو تو اس بارے میں عقل مندی اپناؤ، ہمیشہ سلامتی اور فائدہ مند رہو گے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اندازہ لگائیں کہ جن کی تربیت اس کمال انداز سے ہوئی ہو، جن صحابہ کی تربیت میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے اس انداز سے کی ہو، کیا وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کبھی راہ سے ہٹ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہٹ سکتے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور سب صحابیات بھی جنتی جنتی۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان اپنے پلے سے باندھ لیں۔ فرمایا، واملک لسانک واعقل من تعاشر من اہل زمانک تکن سالما غانما۔ فرمایا، اپنی زبان قابو میں رکھو، اپنے
زمانے میں کس کے ساتھ ملنا جلنا اپنا رہے ہو، کوئی رشتہ داری نہیں بنا رہے ہو، کوئی دوستی نہیں لگا رہے ہو، اپنے زمانے میں کسی کے ساتھ ملنا جلنا اپنا رہے ہو، اس بارے میں عقل مندی اپناؤ کہ کس کے ساتھ دوستی بنانے لگے ہو، ہمیشہ سلامت اور فائدہ مند رہو گے۔ پتہ چلا دوست بنانے میں کس جگہ بیٹھنا ہے، کس جگہ اٹھنا ہے، کس کے ساتھ تعلقات بڑھانے ہیں۔ سلامتی پانے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ بھی تیار کرنا اور اپنی زبان کو قابو میں رکھنا یہ بڑا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں عموماً اس بارے میں عقل مندی نہیں اپنائی جاتی۔ کیسی افسوسناک صورتحال ہے آج، کیسی صورتحال خطرناک ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ تعلقات بڑھانے لگے ہیں۔ ہم نے پاؤں میں پہننا اگر جوتا ہے تو اس کی خریداری کرنے کے لیے ہم 10 مارکیٹیں گھومتے ہیں کہ جوتا اچھا لینا ہے، اور 4 دن چل بھی جائے یار، 4 دن ٹک بھی جائے، اچھا بھی لگے، سستا بھی ہو، اور پتہ نہیں کہاں یہاں سے اگلے بازار کون کون سی مارکیٹوں میں ہم جاتے ہیں۔ ہم کتنا گھومتے ہیں، ہم کتنا گھوم کے یہ معاملہ اختیار کرتے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب جس کے ساتھ دل لگانا ہے، جس کو دل میں جگہ دینی ہے، یعنی کسی کو دوست بنانا ہے، جس کو دل میں جگہ دینی ہے، جس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، تو اس کے بارے میں غور ہی نہیں کرتے، اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ ہماری دوستیاں کیسی بن رہی ہیں آج کل، وہ 4 باتیں نہیں کسی سے کر لی تو ہمارا دوست بن جاتا ہے۔ گاڑی میں اگر 1 گھنٹہ سفر کیا تو ہمارے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھا تھا، 4 باتیں ہوئی، میں نے پوچھا کہاں ہو، کیا کرتے ہو، کیا ہے، اس نے پوچھا، ہمارا دوست بن گیا۔ ایک دوسرے کو نمبر دے دیا، لے لیا، اب میسیج جانے شروع ہو گئے۔ اب اس سے بھی آگے بات کیا ہے بھائی، پتہ ہی کوئی نہیں فیس بک پہ دوست بن گیا تھا، پتہ ہی کوئی نہیں واٹس ایپ پہ میسیج آیا تھا، پتہ ہی کوئی نہیں انسٹاگرام پہ یہ دیکھا تھا تو دوستی بن گئی ہے، وہ بڑی بڑی ایپیں آ گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں وہ بندہ کون ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں اس کی شخصیت کیسی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کرتا کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کیا کیا معاملات کر رہا ہے، ہمارا دوست بن گیا۔ اب ہماری دوستی بن گئی ہے، اب دوستی شروع ہو گئی، اب آنا جانا یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ علامہ شرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دوست بنانے کے لیے عقل مند ہونا ضروری ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کسی کو دوستی اگر کرنی ہے، کوئی دوست بنانے لگا ہے تو علامہ شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دوست بنانے کے لیے عقل مند ہونا ضروری ہے، تاکہ آدمی جان سکے کہ کون دوستی کے لائق ہے، کون دوستی کے لائق نہیں۔ آپ فرماتے ہیں اتنی تو بندے کو خبر ہو، اتنی عقل ہونی چاہیے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بے وقوف لوگ ہر ایک کو دوست بنا لیتے ہیں، پھر 4 دن کے بعد لڑائی ہوتی ہے اور وہی دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو پہلے تجربہ کرے پھر دوستی بنائے، پہلے اس کو چیک کرے، تجربہ کرے، پھر اپنی دوستی لگائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک شخص تھا، بڑی توجہ طلب بات سنیے گا، بڑی پیاری بات ہے، دوستی کس سے بنانی ہے، کس سے رکھنی ہے، توجہ کیجئے گا۔
ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط. یہ مکہ مکرمہ میں رہا کرتا تھا اور غیر مسلم تھا. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور بھری باتیں سنتا. ان باتوں پر کئی بار تعجب بھی کیا کرتا، کئی بار اعتراض کیا کرتا، البتہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. ایک دن اس نے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پر دعوت پر بلایا. کہا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے کھانا تناول نہ فرمایا. رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو جاتے نا تو میں نے تمہارے گھر کا کھانا ہرگز نہیں کھانا. تمہارے گھر کا کھانا میں نے نہیں کھانا. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. جب تک تو کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہو جائے گا میں نے کھانا نہیں کھانا. چنانچہ عقبہ بن ابی معیط نے بظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیا. سرکار علی وقار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا اور واپس تشریف لے گئے. عقبہ بن ابی معیط کی ابی بن خلف کے ساتھ دوستی تھی. ابی بن خلف مکہ مکرمہ کا بڑا ظالم کافر تھا، بڑا ظالم تھا. جب اسے پتا چلا کہ عقبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے گھر پر دعوت کی اور کلمہ بھی پڑھ لیا ہے تو اس غیر مسلم کی راگ پھڑکی. اس نے عقبہ کو اکسایا اور کہا میرے اور تمہاری بڑی پرانی دوستی ہے، اب ایک ہی صورت ہے، اگر تو مجھے دوست رکھنا چاہتا ہے تو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر، ان کی بے ادبی کر، گستاخی کر، اگر تو میرے ساتھ دوستی رکھنا چاہتا ہے. عقبہ بن ابی معیط کے سامنے دو راستے تھے. ایک طرف کا راستہ اس کو جہنم میں لے کے جاتا تھا اور دوسری طرف کا راستہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس میں دو جہاں کی بھلائیاں تھیں. مگر افسوس عقبہ بن ابی معیط نے کافر کی دوستی کو پسند کیا. یہ بدبخت بارگاہ رسالت میں آیا اور اس نے سختی کے ساتھ بڑے سخت جملے بولے اور بڑی اس نے بے ادبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کر دی. اس پر پارہ نمبر 19 سورہ فرقان کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا اور جس دن ظالم افہاد کو چبائے گا اور کہے گا اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کر لیا ہوتا، ہائے میری بربادی، اے کاش کہ میں نے فلاں کی دوستی نہ بنائی ہوتی، بے شک اس نے میرے ساتھ نصیحت آ جانے کے بعد بھی میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ میں برباد ہو گیا اور بہکاوے میں آ گیا. اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہے. یہ پارہ نمبر 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 سے 29 تک رب تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، انسان کو جب بہت حسرت اور شرمندگی ہوتی ہے نا تو یہ بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے تو بعض لوگ دانت چباتے ہیں، دانت پیسنے لگتے ہیں یوں غصے میں، اور بعض لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹنے لگتے ہیں، یوں اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہیں، غصہ آ جائے، ندامت آ جائے، پریشانی آ جائے، اور یہ کہے گا اے کاش میں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا ہوتا. یہ اپنے ہاتھوں کو قیامت والے دن چبائے گا، دانت مارے گا عقبہ
اور کہے گا کہ اے کاش میں نے رسول اللہ کا دامن نہ چھوڑا ہوتا، میں نے جو کلمہ پڑھ لیا تھا اس کلمے کو نہ چھوڑتا۔ اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یعنی ابی بن خلف یہ کہے گا، عتبہ کہے گا کہ ابی کی دوستی میں چھوڑ دیتا، اس کی بات نہ مانتا تو میں کامیاب ہو جاتا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں غور فرمائیں، عقبہ بن معیط رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا کرتا تھا، یہ نسبت تھی، آپ کی بارگاہ میں آ کے بیٹھا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بری باتیں سنا کرتا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کلمہ بھی پڑھ لیا تھا، مگر افسوس ایک کافر کی دوستی نے اسے بہکا دیا، ایک کافر کی دوستی نے، یاری نے اسے بہکایا اور اس کو جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کا حقدار بنا دیا۔ اب ہم اپنے متعلق بھی غور کریں، اگر آج ہم نے برے لوگوں کی دوستی اپنائی، جو نمازیں نہیں پڑھتے ہمارے دوست ہوئے، نیک کام نہیں کرتے ہمارے دوست، اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے والے اگر دوست ہمارے بھی ہوئے، شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے اور گناہوں بڑی باتیں کرنے والے، گالی گلوچ دینے والے، ماں باپ کے نافرمان، اولیاء اللہ کے گستاخ، کوئی صحابہ کے گستاخ، کوئی عقیدے کے نہیں پکے، اگر اللہ نہ کرے ہمارے بھی ایسے دوست ہوئے جو سرکش ہیں، جو نافرمان ہیں، جو جھگڑے کرتے ہیں، جو لڑائیاں کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو بدماشیوں میں شمار کرتے ہیں، آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں، پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم نے اگر ایسوں کو دوست بنایا، کہیں کل روز قیامت ہم بھی اپنے ہاتھوں پہ چاک مارنے والے نہ ہو، کہیں ہم بھی پچھتاوے میں نہ پڑے رہیں کہ یار میرے دوست ایسے تھے تو میں بھی ایسا ہو گیا، میرے دوستوں نے دعوت دی تھی میں بھی چلا گیا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قیامت کے اس ہولناک دن اللہ نہ کرے ہم بھی کہیں حسرت سے یہ کہتے پھریں، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اگر ہم ایسے قیامت والے دن اللہ نہ کرے کہ ہمارا یہ حال ہو جائے کہ ہم بھی کہتے پھریں کہ اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، میری اس کے ساتھ دوستی نہ ہوتی۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس لیے تو آج موقع ہے ہم اچھے دوست بنائیں، صرف اچھے دوست، نیک لوگ، نمازی، پرہیزگار، ان کو ہی دوست بنائیں، باقیوں کے ساتھ دوستی نہ رکھیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند، یعنی اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی، یہ سیدھا سا فارمولہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک ہم مجلس اور برے ہم مجلس کی مثال خوشبو والے اور بٹی والے جیسی ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ نیک ہم مجلس، یعنی مجلس بیٹھنے کی جگہ، بیٹھک، ہمارے یار دوست، فرمایا نیک مجلس کی مثال خوشبودار والے جیسی ہے، اور برے کی مثال فرمایا وہ بٹھی والے جیسی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا مشک اٹھانے والا
تمہیں تحفہ نہ بھی دے گا نا، خوشبو اٹھانے والا تمہیں تحفہ نہ بھی دے گا، یا تم اس سے خریدو گے یا نہیں خریدو گے، اس عمدہ خوشبو کی برکت سے تمہارے پاس سے بھی خوشبو آئے گی۔ پھر فرمایا جب کہ بھٹی والے کے پاس بیٹھو گے تو تمہارے کپڑے جل جائیں گے یا تمہیں اس کے دھویں سے بو آئے گی، تمہارے کپڑوں میں سے بھی بو آئے گی۔ تو میاں محمد بخش کھڑی شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اسی حدیث پاک کی شرح کی۔ آپ نے پنجابی میں اس کو یوں کہا کہ برے بندے دی صحبت یارا، جویں دکان لوہارا، کپڑے باویں کنج کنج بئیے، چنکا پین ہزاراں۔ تو آپ فرماتے ہیں چنگے بندے دی صحبت یارو، جیویں دکان اتاراں، سودا باویں مول نہ لئیے، ہلے اون ہزاراں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج سے یہ پکی نیت بنا لیں کہ ہم صرف وہاں بیٹھا کریں گے، ہماری بیٹھک وہاں ہوگی، ہمارا وقت وہاں گزرے گا جہاں سے خوشبو آئے گی۔ اور خوشبو بھی کون سی؟ جہاں سے نیکیوں کی خوشبو آئے گی، جہاں سے تلاوت قرآن کریم کی خوشبو آئے گی، جہاں سے ذکر اللہ کی خوشبو آئے گی، اور نعت و درود کی خوشبو آئے گی، جہاں سے دین کے خوشبو آئے گی، جہاں سے علم دین حاصل کرنے کا جذبہ ملے گا، دعا اور مناجات کی خوشبو آئے گی۔ جس جگہ ہمیں بدبختی اور جس جگہ گناہوں کی بدبو ہوگی، ہم نے وہاں بیٹھنا ہی نہیں ہے، ہم نے وہاں جانا ہی نہیں ہے، ہماری اس کے ساتھ دوستی نہیں ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت وہاب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات روایت کے ذریعے پہنچی ہے کہ جب نیک آدمی مرتا ہے، توجہ کیجئے گا، تو اس کے اعمال لکھنے والے یہ جو فرشتے ہیں، یہ فرشتے ہمارے ساتھ جو مقرر ہیں، 2 فرشتے، یہ اعمال لکھنے والے ہیں۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ہمارا وہ لکھ لیتے ہیں، ہم جو نیکی بدی کرتے ہیں لکھ لیتے ہیں، ہم جو بات کرتے ہیں لکھ لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب علیہ السلام نے یہ فرمایا جزاک اللہ عنا خیرن فربو مجلسن، کہ فرشتے جو نیک اعمال لکھنے والے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تو نے ہمیں کتنی ہی سچی مجلسوں میں بٹھایا، کتنے ہی نیک کاموں تک ہمیں لے کر گیا ہے۔ یعنی جب نیک بندہ فوت ہوتا ہے، نیک بندہ مرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے فرشتے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اب رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، خیر والا جزا عطا فرما دے رب تجھے۔ کیوں؟ کیونکہ تیری وجہ سے ہم نیک لوگوں میں بیٹھتے تھے، تیرے پاؤں نیکی کی طرف جاتے تھے تو ہم بھی نیک مجلسوں میں بیٹھتے تھے، تو بڑے بڑے ایسے نیک لوگوں کے پاس ہمیں لے کے جاتا رہا، تو نیک کاموں میں پڑا رہا، ہم بھی نیکیوں میں وقت گزارتے رہے، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ اور جب گناہگار بندہ مرتا ہے، جب دنیا سے گناہگار بندہ جاتا ہے، تو وہ فرشتے دعا کیا کرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک تمہیں کوئی جزائے خیر نہ دے، تو نے ہمیں کتنی ہی بری مجلسوں میں لے کے جاتا رہا، گناہوں بھرے کاموں میں ہمیں لے کے جاتا رہا، گناہ بھرے دوستوں کے ساتھ بٹھاتا تھا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ پاک تمہیں کوئی جزائے خیر عطا نہ کرے، یہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اعمال تو تو کرتا تھا، ہم بھی بیٹھے رہتے تھے اور ہم بھی تیری برائیاں لکھتے تھے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کتنی سبق آموز حدیث پاک ہے کہ فرشتے جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے اعمال لکھتے ہیں، ظاہری سی بات ہے جہاں جہاں ہم جائیں گے وہ بھی وہاں جائیں گے۔ بات تو سمجھو یار، جدھر ہم جائیں گے فرشتے بھی ہمارے ساتھ ہی جائیں گے کہ پیچھے رہ جائیں گے؟ ساتھ ہی جائیں گے، اللہ پاک نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے۔
تو اگر ہم نیک جگہ میں جائیں گے، نیک اجتماع میں پہنچیں گے تو فرشتے خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ اور اگر گناہوں بھری محفل میں جا بیٹھے، گناہوں کے اڈے پہ جا بیٹھے، ہم گناہوں میں لگ گئے تو فرشتے راضی ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ تو فرشتے ہمارے لیے پھر بد دعا کریں گے اگر گناہوں والی جگہ پہ جائیں گے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ دینی اجتماعات میں جایا کریں۔ ہفتے کے بعد یہ اجتماع جمعہ آتا ہے تو ہم کب آتے ہیں؟ ابھی نہیں آئے نمازی سارے، جب اذان پڑھی جائے گی نا تب آئیں گے، ابھی نہیں آئے، ابھی تو نماز کا وقت ہی نہیں ہوا، ہفتے کے بعد آنا ہے بھائی، اسی ہم بھی پہلے جا بھئیے، ابھی نہیں آئے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، نیک اجتماعات میں جانا چاہیے، ہمیں پتہ چلے محفل ہے، کوئی نیک اجتماع ہے تو وہاں پہنچنا چاہیے، اور ہمیں دوست بھی کون سے بنانے ہیں؟ جو نیک کام کرتے ہیں، جو نیک ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، شب معراج کا اجتماع آ جائے، وہ آج کل ہم پڑھے لکھے ہو گئے نا، ہم پڑھ لکھ گئے ہیں، جب تک ان پڑھ تھے نا تو ہم نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے بڑے معاذ اللہ جن کو آج لوگ کہتے ہیں انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، ابے کو دادے کو لوگ کہتے ہیں ان کو کیا پتہ ہے، یہ پرانے زمانے کے ہیں۔ وہ جب تک پرانے زمانے والے لوگ تھے وہ نمازیں پوری پڑھا کرتے تھے، ہم پڑھے لکھے بن گئے تو ہمیں پتہ چلا نا یہ تو نفل اور سنتے پڑھنی کوئی نہیں، ہماری بیٹھک جو پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ہو گئی۔ پھر ہمارے جو ان پڑھ لوگ تھے نا قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، ہم پڑھے لکھے ہو گئے، ہمیں پتہ چلا اوہو ایسے قرآن تو پڑھنا ہی نہیں ہے، قرآن تو ترجمے سے پڑھنا ہے، ایسے پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ تراویحیں بھی گئی، قرآن کریم پڑھنا بھی گیا، سننا بھی گیا، اس کو یاد کرنا بھی گیا، کیوں؟ ہم پڑھے لکھے ہو گئے۔ جب ہم پڑھے لکھے ہو گئے تو ہمیں پتہ چلا اوہو یہ جو راتوں میں کبھی شب معراج آ جاتی ہے، کبھی شب میلاد آتی ہے، کبھی شب برات آتی ہے، کبھی لیلۃ القدر آتی ہے، وہ راتیں تو ساری برابر ہیں، ان راتوں کو جاگنا نہیں چاہیے، کیوں؟ ہم پڑھے لکھے ہو گئے۔ جب تک ہمارے پڑھے لکھے نہیں تھے، جن کو ہم ان پڑھ کہتے ہیں، وہ ساری راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے۔ ہمیں نیک اجتماعات میں جانا چاہیے، ہمیں نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، ہمیں صوفیہ کے پاس بیٹھنا چاہیے، عالم دین کے پاس بیٹھنا چاہیے، علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ وہ پڑھے لکھے جو جاہل ہیں، جو کہتے ہیں کہ علماء کی تو ضرورت کوئی نہیں، موبائل سے دیکھو، وہ انہوں نے مسجدوں سے نکال کے ہمیں بیٹھکوں میں بٹھا دیا، اکیڈمیوں لے گئے اپنی اکیڈمی چمکانے کے لیے، ویڈیو بنانے کے لیے، ہم نے وہ گروپ جوائن کر لیے، ہم نے وہ واٹس ایپ اپنے رابطے کر لیے، ہم نے کہا ویڈیو میں پتہ چل جاتا ہے، کیا بات ہے، ہم تو فلاں چیز ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں، ہم تلاوت موبائل میں لگا لیتے ہیں، ہم تو مولویوں کی بات ہی نہیں سنتے، ہمیں سارا پتہ ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، غور اور فکر کرنے کا مقام ہے، یہ دینی اجتماعات میں جانا چاہیے۔ ایک ریسرچ کی ہے، یہ جو ریسرچر ہوتے ہیں نا ہمارے زمانے میں، ابھی بھی یہ جو پٹرول مہنگا ہوا سستا ہوا ریسرچ کرنے والوں نے کر لی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، تو ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ جو لوگ نیک اجتماعات میں جاتے ہیں، لوگوں سے میل جول نیک لوگوں سے رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں، آخرت کی فکر رکھتے ہیں، یہ ٹینشن فری رہتے ہیں، ان کو ٹینشن کم ہوتی ہے۔ اکیلا جو بندہ ہے، جو جب اس کو ٹینشن ہوتی ہے نا، معاذ اللہ یا تو اس کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، یا اس کا بی پی شوٹ کر جاتا ہے، یا اس کو فالج کا اٹیک آتا ہے، اور ریسرچ کرنے والوں نے کہا کہ یہ 90% ایسا ہو گیا ہے، اور جو لوگ نیک لوگوں کے پاس آتے جاتے ہیں، بیٹھتے اٹھتے ہیں، ان کو یہ بیماریاں کم لگتی ہیں، کیونکہ وہ ذکر اللہ میں رہتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، وہ مسکراتے رہتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، اور ان کو برکات ملتی ہیں۔ دینی اجتماعات کی برکات سے اللہ پاک کا قرب ملتا ہے۔ اور بھائی جمعے کے اجتماع میں آنے سے کیا ہوتا ہے؟ میرا قرب نہیں ملے گا، رب کا قرب ملتا ہے، غفلت دور ہوتی ہے، اور نیکی اور بھلائی کی ایک دوسرے کو
नसीहत मिलती है, दीनी इज्तिमात की बरकत से ईमान मजबूत होता है और दोनों जहां की भलाइयाँ मिलती हैं, मुआशरे में इस्लाह फैलती है, आपस में मोहब्बत, प्यार, इत्तेफाक, इत्तेहाद की दौलत बढ़ जाती है। इसकी बरकत से अखलाक संवर जाते हैं और किरदार भी बेहतर हो जाते हैं, अकल बढ़ जाती है। सोशल लाइफ यानी मुआशरे में रहने के, उठने के, बैठने के अंदाज सीखने को मिलते हैं और मुख्तलिफ दूसरे लोगों की अक्लमंदी से हमें भी अकल नसीब होती है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, जो जुमा रात और जुमे की बरकतें हैं वो नसीब होती हैं, ये अल्लाह पाक का ख़ास करम है। ये जो दीनी इज्तिमाआत हैं, इनमें आने जाने से बंदे को बहुत सारे फ़ायदे नसीब होते हैं और ज़िंदगी की कई किस्म की नई चीज़ें बंदे के सामने आती हैं। ज़िंदगी का एक मकसद जो है वो बंदे को दोबारा मिल जाता है कि हम आए क्यों हैं, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। और प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अच्छे बुरे के किरदार में फ़र्क सामने नज़र आ जाता है और इसकी बरकत से दिल का बोझ उतर जाता है और गमों और परेशानियों का मुकाबला जो हमने अकेले में करना होता है उसकी ताकत मिल जाती है। और प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, जो शख्स अकेला ज़िंदगी बसर करता है वो ज़्यादा मुसीबतों और टेंशनों में रहता है। इज्तिमाई इबादत भी करनी चाहिए, अकेले भी इबादत करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। फरमाया उस दिन गहरे दोस्त, अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, उस दिन गहरे बड़े पक्के दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे क़यामत वाले दिन। क्या फरमाया, उस दिन गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे सिवाय परहेजगारों के। जो परहेजगार दोस्त हैं वो दुश्मन नहीं बनेंगे। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अब मुझे और आपको ज़िंदगी तो बसर करनी है। मैंने पहले अर्ज़ किया, जूता ख़रीदना है तो मैं 20 जगह पे चेक करता हूँ कि कहाँ से अच्छा मिलेगा, कहाँ से मज़ेदार मिलेगा, कंफर्टेबल होना चाहिए, अच्छा भी लगे, प्यारा भी लगे, सस्ता भी हो। और लेकिन दोस्त बनाने में हमें फ़िक्र ही कोई नहीं। भाई जेड़ा बंदा मिला वो दोस्त है, जिससे 4 बातें की वही दोस्त है, गाड़ी में हमने एक साथ सफ़र किया था दोस्त है, भाई मैंने मोबाइल पे फेसबुक पे देखा था मेरा दोस्त है, इसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो मेरा दोस्त है। भाई 4 बातें हो गई तो दोस्त है, ये दोस्ती नहीं है। हमें देखना है कि हमारे दोस्त कौन हैं, हम किन के साथ बैठते उठते हैं, हमारी बैठक किन के साथ है। अपनी बैठक को संवार लें तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह पाक कुरान करीम पढ़ने की, समझने की तौफीक अता फरमाए।